سینٹر اور آج محسن نواز شو پر ہمارے ساتھ موجود ہیں عطا فرید چودھری، جن سے ینگسٹرز کے حوالے سے بڑی ہی اہم بات ہماری چل رہی تھی. بریک آیا، سانگ چلا اور بات وہیں سے جوڑیں گے. عطا بھائی یہ بتائیے کہ جہاں ہم نے روکی تھی کہ جو ینگسٹرز ہیں خاص طور پہ ان کے اندر یہ یقین کیسے پیدا ہو کہ وہ ان کا مستقبل پاکستان میں محفوظ ہے. انفیکٹ میں یہی بات کر رہا تھا کہ اپنے ریسورسز کو سمجھتے ہوئے جب آپ اپنے ریسورسز کو دیکھتے ہیں کہ میرے پاس یہ ہے یہ ہے اور میں یہ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ دیکھتے انفیکٹ ہوتا ہی ہے کہ یا مطلب کانفیڈینس ہونا چاہیے، اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. اچھا کانفیڈینس یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سوچ کے ساتھ کہ آپ یہ کر سکتے ہیں اور آپ کر لیں گے، اور آپ شروع کر دیتے ہیں اس فیئر کے بنا کہ آپ اس میں کامیاب نہیں ہوئیں گے. ٹھیک ہے. اوور کانفیڈنٹ میں تھوڑا سا یہ ہو جاتا ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں گے، فیئر بھی آپ کو نہیں ہوتا اور کرتے بھی آپ نہیں ہیں. آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ جو ایک سٹریس ہے، ایک خاص لیول کا سٹریس تو پھر اس میں چاہیے. جی بالکل چاہیے، بالکل. دیکھیں جی میں وہی بات کر رہا ہوں کہ جنون جو ہے وہ سوچ میں نہیں، اس سوچ کو پورا کرنے میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ کام میں جنون ہونا چاہیے. جب آپ سوچ لیں کہ میں نے یہ کرنا ہے تو پھر آپ جنونوں کی طرح اس کو کرتے ہیں، مطلب ڈٹرمن ہو کے کرتے ہیں. نہیں، آپ کا یہ کہنا ہے کہ ینگسٹرز جس وقت آپ کو خاص طور پہ سن رہے ہیں وہ اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کریں، جاب واب میں کچھ نہیں رکھا؟ نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں جی یہ تو پرائرٹی تو یہ اگر کسی بندے کے پاس ریسورسز ہیں کہ وہ اپنا بزنس کر سکتا ہے تو پھر تو نتھنگ لائک اٹ نا. مطلب اگر نہیں، اب ہر بندے کے پاس تو نہیں ہے. نہیں، لیکن لوگ تو یہاں MBA کرنے پر لاکھوں روپیہ خرچ کر ڈالتے ہیں. ہاں دیکھیں جی یہ میں شروع سے یہ بات کرتا ہوں کہ صرف اسی سوچ کے لیے پڑھنا اور پیسے لگاتے رہنا کہ جی میں نے جاب کے لیے پڑھنا ہے، یہ انتہائی حماقت ہے. میں اس کو نہیں سمجھتا. دیکھیں جی پڑھتے ہیں، اب آپ کسی پروفیشنل انسٹیٹیوٹ میں جب آپ جاتے ہیں پوسٹ گریجویٹ ڈگری لینے کے لیے تو آپ وہ ایک ڈگری پروفیشنل تو لے ہی رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اور چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن رہی ہوتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو میں بزنس کر رہا ہوں نا، اور اس میں میری پروفیشن کا 0.0001% بھی کوئی ہاتھ نہیں ہے. جو میری کمپنی کے سافٹ ویئر بنے ہیں وہ بھی مجھے مطلب یہ نہیں پتا، وہ بھی ہم نے ایک کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے کیسے بنائے، اس کے رن میں جو وہ انہوں نے آ کر کے کیے. صرف یہ ہے کہ مطلب وہ اس کی ریکوائرمنٹ میں نے دی. ٹھیک ہے، اب میرا مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 0.01% بھی کوئی ہاتھ نہیں ہے میرے تعلیم کا. ہاں تعلیم نہیں میری پروفیشن کا. ٹھیک ہے، لیکن میری تعلیم کا 100% ہاتھ ہے اس میں. یہ ہے کہ اس 4 سال میں میں نے باقی جو میری جو پرسنالٹی گرومنگ ہوئی، میرے اندر جو کانفیڈنس آیا، مطلب صرف یہی سوچ کے میں سب کچھ کر سکتا ہوں، یہی ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ انفیکٹ یہ ساری چیزیں آپ کو تعلیم ہی دیتی ہے. اچھا مجھے ایگزیکٹلی اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں آپ کی اس ساری جو بات چیت ہے اس میں سے ایک لفظ نکالوں تو وہ ہے ٹرسٹ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی شخصیت میں سب سے جو نمایاں ایک فیچر ہے وہ ٹرسٹ کا ہے. یعنی پہلے آپ نے بزنس سٹارٹ کیا تو آپ کو ٹرسٹ تھا اپنی سکلز پہ اور اپنے اللہ پہ کہ آپ کامیاب ہوں گے. دین آپ بزنس کے دوران بھی جیسے ابھی آپ مجھے وقفے کے دوران بتا رہے تھے کہ آپ کو اپنے جو امپلائیز ہیں جس میں آپ کے پاس ایک بہت بڑا نمبر آف امپلائیز موجود ہے، ان پر بھی آپ پھر بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں. جی تو کیا یہ ٹرسٹ ہی ہے جس کی بیس پہ پھر یہ کامیابی جو ہے وہ ملتی چلی جاتی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی. اس میں اس موسم میں اس میں بلیوز اور ٹرسٹ دونوں آ جاتے ہیں. بلیوز ہوتے ہیں آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کے. ٹھیک ہے، اب بینگ اے مسلم، اب میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ اب اگر کوئی بندہ، یہ بات ہے سمجھنے کی، اور میں اس کو باقی ساری چیزوں سے زیادہ سب سے زیادہ ضروری میں اس بات کو کرنے کے لیے سمجھتا ہوں کہ یہ کرنے والی ہے. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بلیو دیکھیں بہت ساری چیزیں میں پہلے ایک دو جہاں موقع ملتا ہے یہ کہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ آپ میرے ساتھ کاروبار کرو، ٹھیک ہے، اب وہ کاروبار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. ہم اپنی ڈیلی لائف میں اگر یہاں پہ آپ اس شو میں کہہ دیں کہ جی مجھے 1000 روپیہ آج دیں اور شام کو یا مہینے بعد 70,000 لے لیں تو یہاں سے باہر نکلنے کی نہ ہوئے آپ، اتنا رش ہو جائے نا. ٹھیک ہے، لوگ آج بلیو کی بات ہے نا، پتہ نہیں انہوں نے کہتے تھے انہوں نے تو دینا ہی دینا. ہاں ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ پہ بلیو نہیں کرتے.
ٹھیک ہے, اور یہ ہماری اپنی ایمان کی کمزوری ہے نا. اور پھر جب ہماری پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو بندہ میرے لیے گماں کرتا ہے میں ویسے ہی کر دیتا ہوں. کیا بات ہے, ٹھیک ہے. اب یہ اپنے بلیف کی بات ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں, اس کی راہ میں دیتے ہیں, تو وہ پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کو دنیا میں نہ دے, کیونکہ یہ وعدہ ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. یہ نہیں ہے کہ میں دنیا میں نہیں دینا, آخرت میں دینا ہے. یہ اس میں یہ بڑا قابل غور نقطہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی آخرت کے لیے انویسٹمنٹ ہے. نہ یہ دنیا میں بھی اس کا ثمرہ ہے. ایگزیکٹلی. تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک تو بلیف کی بات, یہ تو بلیو ہو گیا. بلیفس تو ہوتے ہیں آپ کے ان لوگوں پہ جن لوگوں سے آپ کا مان ہوتا ہے. اب یہ جو بلیف اللہ کے ساتھ ہوا وہ اعتقاد میں بدل گیا. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازنا ہوتا ہے. بے شک ہر کسی کو یہ اعتقاد بلیو اس لیے نہیں ہوتا کہ جس کو ہو جائے گا اس کو تو اللہ تعالیٰ کو دینا پڑے گا. بالکل صحیح. تو اس لیے پھر یہ ہے کہ یہ بلیف کی بات ہے نمبر 1. دوسری یہ ہے کہ آپ دیکھیں جی, میں نے اکثر دیکھا ہے کہ پوٹینشیل, جو میں وہی بات کر رہا تھا کہ پوٹینشیل آپ کے اپنے اندر ہوتا ہے, کسی جاب میں کسی بزنس میں نہیں ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اگر آپ کسی کمپنی میں ایکسل نہیں کر پا رہے ہیں, اپنے بزنس میں ایکسل نہیں کر پا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بزنس میں پوٹینشیل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہاں آپ میں کچھ کمی. ایگزیکٹلی. تو یہ کیونکہ وہی بزنس اور بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور بہت اچھے طرح سے کر رہے ہوتے ہیں, آپ سے 10 ٹائمز زیادہ کما رہے ہوتے ہیں. وہی جاب آپ کے ہی کولیگس کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے سیٹسفائی ہوتے ہیں اور ایکسل بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں پوٹینشیل نہیں ہے. نمبر 3 یہ کہ ٹاپ پہ تو ہمیشہ جگہ خالی ہوتی ہے. ہاں صحیح ہے. آپ اگر محنت کرتے ہیں اور آپ کے اندر پوٹینشیل ہے اور ڈٹرمن ہو کر کے کرتے ہیں, تو پھر یہ کوئی, میرا خیال اللہ تعالیٰ کی رحمت ساتھ ہے اور نیت اچھی ہے تو رحمت تو اللہ تعالیٰ کی ساتھ ہوتی ہی ہے. پھر نہیں, آپ نے جو ٹاپ پہ جگہ خالی ہونے کی بات کی ہے, کیا اشارہ اس طرف ہے کہ اگلے سال انتخابات ہونے والے ہیں؟ بڑے ہی مزے کی وہ شہباز صاحب کہہ رہے ہیں لاہور سے کہ میں عطا بھائی سے نا ڈیٹیل ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں, پلیز گائیڈ می. تو ڈسکشن چل رہی ہے, چاہنے والے پیدا ہو گئے. اب آپ یہاں سے باہر نہیں جا سکتے. نہیں جا تو سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ الحمدللہ یہ دیکھیں جی بات ہی ہوتی ہے, لوگوں کے حوصلے بلند ہوئے آپ کی بات. بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. تو یہ جو بات آپ نے کہی کہ ایک تو ہو گیا کہ آپ کو اس حوالے سے آپ کا ٹرسٹ کا ہونا اور آپ کا اپرچونٹیز کو تلاش کرنا اور آپ کو اپنے اوپر بھروسہ اور یقین ہونا. ایگزیکٹلی. اچھا, یہ جو چیز ہے, میرے ذہن میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ کئی دفعہ اس طرح کے بھی تو فیئرز آپ کے اندر جنم لے لیتے ہیں کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں وہی کام کرنے والے ایکسپرٹس, وہی کام کرنے والے دوسرے برانڈز مارکیٹ میں موجود ہیں. کیسے یہ ہو سکے گا کہ ہم ان کو کمپیٹ کریں گے اور پھر ان سے آگے نکل جائیں گے؟ ایگزیکٹلی. یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے. پہلی بات اپرچونٹی سے آپ نے سٹارٹ کی. دیکھیں جی, جب بھی آپ لوگ اچھی بات کرنے لگتے ہیں نا, جی تو ایک اور اچھی بات بھی ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے کمرشل بریک. یہ تو بہت اچھی بات ہے جی. سنیے محسن نواز شو, اور جناب اس وقت ہمارے ساتھ مست FM 103 کے لاہور سینٹر پر موجود ہیں عطا فرید چودھری. بات ہو رہی ہے ان سے پاکستان میں اپنا مستقبل, خوشحال مستقبل کیسے آپ بنا سکتے ہیں, اور اس حوالے سے کون سے اہم فیصلے ہیں جو آپ کر کے اپنے آپ کو ایک کامیاب اور خوشحال انسان بنا سکتے ہیں. بات ہماری ختم ہوئی تھی اپرچونٹیز پر اور اس بات پر کہ ارد گرد سے اپنے کمپیٹیٹرز کے موجودگی میں یہ جو فیئر ہوتا ہے کہ بھی آپ پتہ نہیں ان سے آگے نکل پائیں گے یا نہیں, پہلے کمپیٹ کرنا پھر ان سے آگے نکلنا, اس فیئر کو کیسے کوپ کیا جائے؟ جی, اس میں بہت میں بات شروع ہوئی اپرچونٹی سے نا. تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں این اپرچونٹیز میکس فیوچر, تو اس میں یہ ہے کہ آپ ہر اپرچونٹی کو اگر یہ سوچ کر کے اویل کریں یا اس کو مطلب آپ اس انالیسس کریں کہ یہی ہے جس نے میرا فیوچر بنانا ہے, تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں سے 2-3 ٹرائی کرنے کے بعد بھی ایک ایسی اپرچونٹی آپ کو مل جاتی ہے جو وہ لوڈو کے پیچھے وہ سانپ والی گیم والی سیڑھی ہوتی ہے نا, وہ ایک دم سے 2 سے آپ کو 40 پہ لے جاتی ہے. بالکل تو ایسے شارٹ کٹس ہوتے ہیں. آپ دیکھیں آپ کو شارٹ کٹ, ہاں لیکن 98 والا جو سانپ ہے وہ بھی تو میں وہی عرض کروں, لیکن یہ تب ہوتے ہیں, یہ کنٹینیوس پریکٹس ہے جب آپ ہر اپرچونٹی کو یہ سب سمجھ کے اویل کرتے ہیں کہ یہی وہ اپرچونٹی ہے. دیکھیں نا آپ کے سامنے 10 باکسز ہیں, ایک کے اندر مٹھائی پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ رینڈملی اس کو دیکھیں, آپ نے تو ٹرن بائی ٹرن رائٹ سے لیفٹ یا لیفٹ سے رائٹ آپ نے سارے اوپن کرنے ہیں. باقی باکسز تو بتائیں اس میں کیا, اور باقی خالی ہیں جی. تو یہ جو ہے نا, اس میں اب انفیکٹ اب ہر اپرچونٹی کو یہ سمجھ کے اویل کرنا, اس پہ ایفرٹ کرنا کہ یہی ہے وہ.
तो वो उसमें से एक आध क्लिक कर जाती। बाकी ये होता है कि देखिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अब आप जैसे आपने ये बात की कि अब हमारे कई दोस्त नए बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो होता ये है कि यही होता है कि जी ये प्रोडक्ट जो है ये तो फलाना इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है उसका है, ये जी फलाना इंपोर्ट कर रहा है बाहर से और उसकी प्राइस को हम कम्पीट नहीं कर सकेंगे। देखिए ये सारा कुछ है, प्रॉब्लम्स हैं, इंडस्ट्री के लिए क्राइसिस हैं, हमारे एनर्जी क्राइसिस हैं, ट्रेडर के प्रॉब्लम्स हैं, रिटेलर के, सबके हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जो बंदा एक्सेल करता है वो कामयाब करता है। अब होता है, अब इसमें ये नहीं है कि आप कोई भी बिजनेस सोच लें, कोई भी कुछ भी सोच लें आप, मैं उसकी एग्जांपल नहीं देना चाह रहा, कोई एबीसी कोई भी, अब उसके अंदर 1001 लोग पहले इन्वॉल्व होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि जिसमें आप फाउंडर्स में से होते हैं, हमेशा फॉलोअर्स में से ही होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब जब आप फॉलोअर्स में से होते हैं, पहले मार्केट उसकी 3 स्टेजेस में होती है, या तो इंट्रोडक्टरी होती है या मैच्योर आप कर लें, चलें, ठीक है। अब इन स्टेजेस में से ये तो है कि आप इंट्रोडक्टरी में आगे तो आपको थोड़ा सा फायदा मिल गया, मेहनत कम करनी पड़ गई। लेकिन जब मार्केट सैचुरेटेड है या मैच्योर है तो फिर आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन उस मेहनत ज्यादा करने से फिर उसका फल भी ज्यादा मिलेगा, फल भी ज्यादा। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, मैं आपकी बात में एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बहुत सारे सुनने वाले यंगस्टर्स जो इस वक्त धड़ाधड़ मैसेज भी कर रहे हैं और कॉल्स भी आ रही हैं, वक्त की कमी की वजह से भी हम कॉल्स नहीं ले पा रहे, बहुत माजरत। अच्छा, सवाल उनके जहन में ये हो सकता है कि कम से कम कितने सरमाए के साथ आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इन लोगों के जहन में यकीनी तौर पे हो सकता है कि इस वक्त फैसले की घड़ी हो और वो ये सोच रहे हैं कि वो जो एक और एमबीए करने वाले हैं, कल मेरी एक साहब से बात हुई तो वो इस वक्त भी, यानी जबकि उनकी एज 33-34 है, वो एक एमबीए करना चाहते हैं और उसके बाद अपने किसी खुशहाल मुस्तकबिल का आगाज करेंगे। तो ये बताएं कि कम से कम कितना सरमाया आपके ख्याल में किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन हैंड होना? देखिए मोहसिन भाई, बात तो करने की है, बात तो डिवोशन की है। अब करना जो बिजनेस है, सरमाए की तो बात ही नहीं। किसी बंदे ने करना है तो रेस कोर्स में लोग चने भी तो लेके बैठे हैं, ठीक है, तो अब वो भी बिजनेस ही कर रहे हैं ना। अब बात तो करने की है। जब हम लोग ये सोचते हैं कि जी हमने यहाँ से 5, 7, 10, 12 लाख दे के हमने बाहर चले जाना है और वहां पे जाकर के हमने कुछ भी कर लेना है, ठीक है, तो वहां पे हम करने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पे हम, हालांकि अगर देखा जाए तो ये बात है सारी कैलकुलेशन की। जब भी आप कोई काम करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, आपका माइंड अनकॉन्शियसली जो है वो कैलकुलेशंस कर रहा होता है, ठीक है, कि क्या सही है, किसमें फायदा है। जो जिसमें आपको फायदा लग रहा होता है वो आप करते हैं, लेकिन हर दफा जिसमें आपको लग रहा होता है उसमें होता तो नहीं है, आप गलत भी तो होते हैं। बात तो सिर्फ सही डायरेक्शन पे सोचने की है। होता ये है कि लोग वहां पे जाके इतने पैसे लगा के मिडिल ईस्ट में चले जाते हैं, लेबर तबका चले देखें तो वो मिडिल ईस्ट के लिए ट्राई करते हैं क्योंकि इतने पैसे नहीं होते। थोड़े जो मीडियोकर हैं वो कोई माँ का जेवर बेच के, कोई मोटरसाइकिल बेच के, कमेटियां डाल के, तो माएँ तो बेचारी, पेरेंट्स का तो यही हाल है। आपकी बात से बच्चा एक दफा लग जाएगा फिर लग जाएगा। मुझे तो वो याद आ गए, वो शेर याद आ गया कि शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। तो ये जो जेवर बेचना है, वाकई माएँ कितने अरमानों के साथ जेवर बेच देती। तो वो देखे जी, वो अब इनफैक्ट वो फिर आंसुओं में इसीलिए बह जाते हैं ना, क्योंकि उसके पीछे सोच नहीं होती है, सोच सही नहीं होती, सोच तो होती है, सही नहीं होती है। आपके आंसू के बहने से वो गाना भी याद आ गया, दिल के अरमान। मैं उसी से ही मैंने कहा था। तो वो होता ही है। अब फिर वहां पे जाकर के होता सिर्फ ये है कि टेम्परेरी, अगर यहाँ पे एक छोटे 2 मरले के या 5 मरले के घर में रह रहे होते हैं, गाड़ी नहीं होती, वहां पे जाके कोई छोटी मोटी जॉब करके लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा अप हो जाता है। अच्छा, इसकी वजह ये तो नहीं है कि वहां हमें कोई देख नहीं रहा होता, हमारा कोई मोहल्लेदार, अड़ोस पड़ोस, हमारी इज्जत तो किसी के सामने खराब हो नहीं रही होती। ये भी एक फैक्टर है, पैसे ही आ रहा होता है। हाँ, ये भी एक फैक्टर है। अब तो वहाँ पे बहुत कम्युनिटी है, अब तो पता भी चल जाता है वहाँ पे फलाना चीज़ मुंडा उठा करता है। आज तो 9/11 है, आज अल्लाह खैरियत का दिन रखे है। नहीं मैंने तो शुरू में मुझे तो दें इजाजत, मैं भी नीचे ही जाऊँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बात से ये लगा कि ये जो जादू का चिराग है, ये दरअसल हमारे अपने पास ही है, कहीं और नहीं है। बिल्कुल ऐसी है जी, बिल्कुल आपकी जेब में है, मेरी जेब में है। तो लेकिन जल नहीं रहा, क्योंकि जलेगा तो फिर तो आग भी सुलगेगी जी। बिल्कुल। और अलबत्ता जज्बों में ये आग लगा के रखने की जरूरत है, कुछ करने की आग, कुछ फैसला करने की आग। बिल्कुल सर, मैं ये मोहसिन भाई यही कहता हूँ कि जुनून सोच में नहीं होना चाहिए। जब जुनूनी जो सोचता है वो जुनूनी, वही जुनूनी होता है, ठीक है। सोच आपकी प्रैक्टिकल होए, ओके,
اور اس کو کرنے میں آپ کو جنون ہونا چاہیے آپ میں. یہ میں نے سوچ ہونے لیا چاہیے. جی ایگزیکٹلی کہ یہ میں نے سوچ لیا, اب میں نے یہ کر لینا ہے, بعد میں کچھ سوچنا ہے. کیا بات ہے عطا فرید چودھری, آپ کی اس بات سے اور اس مختصر سی ہی صحیح لیکن اس بات چیت نے میرا خیال ہے بہت سو کا ذہن بدلا ہوگا, نئی سوچیں پیدا ہوئی ہوں گی, نئی توانائیاں ملی ہوں گی, اور کیا پتا آج پاکستان کو کچھ نئے بزنس مین اور کچھ بڑے ہی شاندار سکلز رکھنے والے ایسے پروفیشنلز مل گئے ہوں. ہو سکتا ہے کئی لوگوں نے یو کے لیے پیسے جمع کروانے ہو تو واپس آج لے لیے جی ہوں. لے جی عطا فرید چودھری بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ, آپ سے بات کر کے تھینک یو سو مچ, آپ کا خیال رکھیے اور اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ. یہ تھے عطا فرید چودھری اور